ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے
اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اللہ کی بندگی کیسے کرے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے دنیا میں 1,24,000 نبیوں کو روانہ فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی دنیا میں آنے تک یہ جو درمیان کا زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں دنیا کے اندر کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درمیان میں کتنے سال؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بین عیسیٰ و بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنہ، 600 سال کا زمانہ گزر گیا۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل فرمائی۔ یہ 600 سال کے زمانے میں دنیا کے اندر کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آیا۔ انسانیت کی رہبری کرنے والا، انسانیت کو صحیح تعلیم دینے والا دنیا میں کوئی نہ ہو تو پھر انسانیت کا حال کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ظلم و ستم، دنیا کے اندر بربریت، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، دنیا کے اندر جہالت، ایسی جہالت جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، انصاف کا نام و نشان نہیں، امن و امان کا نام و نشان نہیں۔ ایسے خطرناک زمانے میں، ایسے ظلم و ستم بربریت کے زمانے میں اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی سرزمین میں سیدنا آمینہ کے پیٹ سے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔
ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی آمد، آپ کی آمد سے یہ دنیا سے ظلم و ستم بربریت کا ماحول ختم ہو کر دنیا کے اندر امن و امان کا، پیار و محبت کا ماحول قائم ہوا۔ آپ کی آمد کی برکت سے دنیا سے اندھیروں، تاریکیوں کا زمانہ ختم ہو کر نور کا، روشنی کا زمانہ وجود میں آیا۔ آپ کی آمد پوری انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے لوگو، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ چکا۔ آج ربیع الاول 12 تاریخ، دل کے کانوں سے سنو، آج ہزاروں ہزاروں لاکھوں انسان راستوں میں، بازاروں میں نکل کر اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان راستوں میں نکل کر آج اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، اے لوگو، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ چکا، فآمنوا خیرا لکم، پس تم ان پر ایمان لے کر آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ تمہاری کامیابی کا دار و مدار نبی کی نبوت پر ایمان لانے میں ہے۔ تمہاری عزت کا دار و مدار تمہارے نبی کی نبوت پر ایمان لانے پر ہے۔ ان کی ذات پر ایمان لے کر آؤ، ان کی نبوت پر ایمان لے کر آؤ، ان کی سنتوں پر ایمان لے کر آؤ، ان کی اداؤں پر، ان کی شریعت پر، ان کے اسلام پر، ان کے طریقوں پر ایمان لے کر آؤ، تمہاری کامیابی ہے۔
ہر ایک اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا محبت کیسے کرنا صحابہ سے سیکھو۔ اپنے نبی کی ذات سے محبت کیسے کرنا صحابہ سے سیکھو۔ گزشتہ جمعہ بدر کے میدان میں جو حالات پیش آئے، چند واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ آج کی جمعہ احد کا میدان میری آنکھوں کے سامنے، جنہوں نے دیکھا محسوس کریں احد کا میدان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ نوجوانوں، حضور سے محبت کیسے کرنا احد کے میدان سے سیکھو۔ جب ظالموں نے، کافروں نے، مشرکوں نے دوبارہ پلٹ کر صحابہ پر وار کیا، حملہ کیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے اور آپ کے نبی زخمی ہو گئے، آپ کے سر مبارک میں لوہے کی کڑیاں دھس گئی، ایک گڑھے میں گرا دیا گیا۔ آپ اتنے کمزور ہو گئے، اپنی طاقت کی بنیاد پر کھڑنے کی طاقت نہ رہی، صحابہ بکھر گئے اور خبر پھیل گئی، اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی جنہوں نے احد کے میدان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی ذات کو پہچانا۔ آپ اپنے جسم پر لوہے کا زرہ پہنے ہوئے اور اپنا چہرہ ڈھانکے ہوئے، صحابہ ایسے بکھر گئے کہ اللہ کے نبی نظر نہ آئے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، احد پہاڑ کے کنارے میں آپ موجود تھے اور چہرہ ڈھکا ہوا، صرف اللہ کے نبی کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر پہچان لیا، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور احد کے میدان میں اعلان کیا کہ لوگوں، یہاں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ کیا کہ دوبارہ اعلان مت کرو، مگر پہلا ہی اعلان اتنی بلند آواز سے کیا تھا، صحابہ کے کانوں میں ان کی آواز پہنچ گئی اور دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح صحابہ دوبارہ حضور کے پاس جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا زرہ نکالا اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنایا، اور وہ صحابی کا زرہ لیا اور اپنے جسم میں پہن لیا۔ جب میدان احد میں آئے، ظالموں نے، کافروں نے
یہ زرا کو دیکھ کر پہچانا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، جبکہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ کعب بن مالک تھے۔ تو ظالموں نے یہ صحابی کو نبی پہچان کر تیروں سے، تلواروں سے ایسا حملہ کیا کہ 20 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے نشانات ان کے جسم پر پڑ گئے۔ یہ صحابی اپنی ذات کو قربان کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی کی ذات کی حفاظت کر رہے تھے۔ میری جان قربان ہو جائے مگر اللہ کے نبی محفوظ رہیں۔ جب تک میں زندہ رہوں، میری زندگی میں اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ محبت کا پیغام، یہ عشق کا پیغام میرے نوجوانوں اور اسلامی بھائیوں، آج ہزاروں نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ آج تمہارے عمل سے، آج تمہارے کردار سے، آج تمہاری حرکتوں سے محبت کا اظہار ہونے والا نہیں۔ آج تمہارے ناچ گانوں اور تمہارے ناچنے سے محبت کا پیغام انسانیت تک پہنچنے والا نہیں۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ محبت سیکھو احد کے میدان سے، محبت سیکھو صحابہ کی ذات سے۔ احد کے میدان میں جب ظالموں نے میدان چھوڑ کر واپس جا رہے تھے مکے کی طرف، اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن مسلمہ سے کہا، جاؤ میدان میں اور تلاش کرو سعد بن ربی، ان کا حال کیا ہے۔ پھر ابی بن کعب سے کہا، تم بھی جاؤ دیکھو سعد بن ربی انصاری کا حال کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان سے کہا، تم بھی جاؤ دیکھو سعد بن ربی انصاری کا حال کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں سعد بن ربی انصاری کی محبت کیا تھی۔ احد کے میدان میں 3 صحابہ کو روانہ کیا، جا کر دیکھو وہ صحابی کا حال کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید بن ثابت سے کہا، اگر تمہاری ملاقات سعد بن ربی سے ہو جائے میرا سلام ان کو سنانا اور میری طرف سے سوال کرنا۔ سعد بن ربی، یہ بتاؤ اس حال میں تمہارا دل کا حال کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، اس حال میں تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، یہ سوال کرو۔ یہ 3 صحابہ ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں احد کے میدان میں نکلے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری ملاقات سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زندگی کے چند لمحے باقی تھے، چند لمحوں کے بعد وہ صحابی کا انتقال ہو گیا، زمین پر گرے پڑے ہیں اور سکرات کا عالم ہے، چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ زید بن ثابت نے کہا کہ وہ سعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے
آپ کو سلام سنایا اور یہ سوال کیا ہے، اس حال میں تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ اس کا جواب دیں۔ اس حال میں سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے پہلا سلام کا جواب دیا، جائیے اللہ کے نبی سے میرا سلام سنا دے، میں نے آپ کا جواب دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے میری ذات کے بارے میں جو سوال کیا، جا کر سنائیے، جنت کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں۔ احد کے میدان میں چند لمحوں کی زندگی باقی رہ گئی، اللہ کے نبی کے سوال کا جواب یوں دیا، جا کر کہیے کہ جنت کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ زید جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے یوں کہیے، جزاک اللہ عنا وعن جمیع الامت خیرا، میری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اللہ اپنے نبی کو بہترین بدلہ دے۔ وہ نبی دنیا میں آئے، ہمیں اسلام سے نوازا، شریعت سے نوازا، ہماری زندگیوں کا حال کیا تھا؟ آپ دنیا میں آئے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں اسلام دیا، شریعت دیا، جا کر سنائیے۔ اور وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، میری طرف سے یہ مدینے کے رہنے والے صحابہ، انصاری صحابہ میری برادری کے، میری قوم کے ہیں، میری طرف سے میری قوم سے یہ کہہ دینا، میری طرف سے پیغام سنا دینا، مدینے کے رہنے والوں، اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے نبی کو ذرہ برابر، رتی برابر کوئی تکلیف پہنچ گئی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیتے جی، تمہارے جیتے جی نبی کو تکلیف پہنچ جائے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ میرا پیغام میری قوم کو سنا دینا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابی ہیں، مرتے مرتے اپنی قوم کو پیغام دے کر گئے۔ تمہاری زندگی میں نبی کو رتی برابر کوئی تکلیف نہیں پہنچنا۔ یہ واقعہ احد کے میدان میں پیش آیا۔ احد کے میدان میں جانے والوں، احد کا میدان دیکھنے کی تمنا کرنے والوں، یا آئندہ جانے کا ارادہ کرنے والوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج جمعہ کا دن 12 ربیع الاول، نماز جمعہ کے بعد لاکھوں انسان راستوں میں، بازاروں میں نکلیں گے۔ کیا تمہارے اعمال سے، کیا تمہاری کرتوتوں سے، کیا تمہارے اخلاق سے اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ ڈی جے کا استعمال، میوزک کا استعمال، ڈانس کا استعمال، دیوانوں پاگلوں کی طرح ناچنے والوں، یہ جھنڈے اٹھا کر یہ فلاں اعمال کرنے والوں، یہ مت سوچو میں آپ کا دشمن ہوں، میں آپ کا دشمن ہوں، نہیں، میں آپ کا خیر خواہ، میں آپ کا ہمدرد، میں آپ کا بھائی، میں آپ کا ایک امام، ایک عالم ہونے کے ناطے نوجوانوں
تمہارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تمہارے اعمال سے اللہ کے نبی راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تمہارے اعمال سے کیا اللہ کے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی یا اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچے گی؟ احد کے میدان سے سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دیا، بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا، تمہاری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرو جس عمل کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچ جائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سعد بن ربی انصاری سے ملاقات ہوئی، چند لمحوں کے مہمان تھے، یہ پیغام دے کر وہ اپنی جان قربان کر دیے، شہید ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سنا، آپ نے اپنی زبان مبارک سے یوں بیان فرمایا، سعد بن ربی انصاری نے سچ کہا، پر حق کہا، اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے یہ پیغام دیا کہ سعد بن ربی انصاری جب تک زندہ رہا نبی کا وفادار رہا، اللہ کا وفادار رہا۔ جب سعد بن ربی مرا، اللہ کا وفادار ہونے کی حالت میں، اللہ کے نبی کا وفادار ہونے کی حالت میں دنیا سے انتقال کر کے گیا۔ یہ بشارت دینے والے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، جب تک زندہ رہا اللہ رسول کا وفادار رہا، مرنے کی حالت میں بھی اللہ رسول کا وفادار رہا۔ ہم کہاں وفادار رہے؟ ہماری تجارت کا حال، ہمارے نکاحوں کا حال، ہمارے ولیمہ کا حال، ہمارے گھروں کا حال، بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ، ہمارا کیا رویہ؟ ہم کہاں وفادار رہے؟ کہاں وفادار رہے؟ جائیے احد کے میدان سے اللہ کے نبی سے محبت کیسے کرنا سیکھو، صحابہ کی ذات سے، نبی کی ذات سے محبت کرنا کیسے احد کے میدان سے سیکھو۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ 11ویں پارے میں، 19ویں پارے میں، 16ویں پارے میں یہ 3 جگہ میں نے پڑھا۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ احد کا میدان قائم ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، صحابہ کے نام بھی یاد رکھو، صحابہ کے نام بھی یاد رکھو۔ نوجوانوں، آج اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کرکٹ کے میدان میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کے نام ہمیں یاد ہیں، فٹ بال کے میدان میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کے نام ہمیں یاد ہیں، یہ ناچ گانے میدانوں میں ناچنے والے یہ کمینوں کے نام، یہ بدکاروں کے نام ہمیں یاد ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، 100 صحابہ کے نام کس کو یاد ہیں؟ کم سے کم 50 صحابہ کے نام کس کو یاد ہیں؟ کیا یہی محبت ہے صحابہ سے؟ کیا یہی محبت ہے اللہ کے نبی کی ذات سے؟ صحابہ کے نام یاد رکھو، صحابہ کا نام یاد کرنے کی فکر کرو، اللہ کا قرآن سیکھو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن کو یاد کرو، صحابہ کے نام بھی یاد کرو۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت فرمایا، سیدنا انس بن مالک
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا جن کا نام انس بن نضر رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں آئے، احد کے میدان میں لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، خبر پھیل گئی اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، اور صحابہ کو دیکھا، صحابہ احد کا میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بکھر گئے صحابہ، انتشار پیدا ہو گیا اور خبر پھیل گئی اللہ کے نبی کا وفات ہو گیا، آپ شہید کر دیے گئے۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیا، احد کے میدان میں نکلے، اللہ سے کہا اے اللہ یہ صحابہ احد کا میدان چھوڑ کے آپ کے نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، یا اللہ یہ صحابہ کے عمل سے میں راضی نہیں، میں بیزار ہوں، جب آپ کے نبی وفات پا گئے، میرا جینا میرا مرنا بہتر ہے جینے سے۔ ہاتھ میں تلوار لی، میدان میں نکلے، جب سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نکلے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، آپ نے دیکھا اور انس بن نضر نے کہا این یا سعد، این یا سعد، اے سعد بن معاذ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ سے جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں، میں سونگ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے ہیں اور بے شمار کافروں کو جہنم رسید کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر بخاری کی روایت ہے، کئی جگہ امام بخاری نے یہ نقل فرمایا 80 سے زیادہ تلوار اور نیزوں اور تیروں کے نشانات آپ کے جسم پر پڑے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ ظالموں نے، کافروں نے آپ کا مسئلہ کر دیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، کانوں کو کاٹ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جب میدان کی جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے محبوب امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ تلاش کرو میدان میں کون کون صحابی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ جب صحابہ کی تلاش لی گئی اور یہ صحابی انس بن نضر رضی اللہ عنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کوئی صحابی ان کو پہچان نہیں رہا تھا۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ ان کی بہن میدان میں آئی، ان کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ میرا بھائی انس ہے۔ بہن نے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر پہچانا یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی محبت میں اپنی جان قربان کرنے والے، حضور کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، احد کے میدان میں جاؤ اور دیکھو اور صحابہ سے سیکھو، صحابہ کے دلوں میں حضور کی محبت کیا تھی اور صحابہ کے دلوں میں حضور سے تعلق کیا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں کیا محبت ہے؟ ایک دو واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمارے علماء مفتیان اکرام نے نقل فرمایا ہے۔ نوجوانوں، صحابہ کی سیرت پڑھو، صحابہ کی تاریخ پڑھو، حضور سے تعلق پیدا ہوگا۔ صحابہ کی سیرت پڑھو، حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ آج کیا محبت تمہارے دلوں میں؟ آج سمجھتے ہو مدینے کا ماڈل بناؤ، مکے کا ماڈل بناؤ،
بڑے بڑے جھنڈے لے کر راستوں میں نکلو، گلیوں کو سوارو، بازاروں کو سوارو، سجاؤ، چہرے پہ داڑھی نہیں، لباس سنتی لباس نہیں، تقوی نہیں، نماز زندہ نہیں، تلاوت زندہ نہیں، سچائی زندہ نہیں، اور حضور کے اخلاق زندگیوں میں نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ چیختے چلاتے آوازیں بیٹھ گئی، ہم حضور سے محبت کرنے والے، کیا ہم نے محبت کی؟ صحابہ سے سیکھو، صحابہ سے پڑھو حضور کی محبت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ مشہور ہو گیا، 12 ربیع الاول، جبکہ محدثین، مؤرخین، فقہا، اکثر علماء یہ بیان فرماتے ہیں 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول آپ دنیا میں تشریف لائے۔ چلو ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ، مشہور یہ ہو گیا 12 ربیع الاول آپ دنیا میں تشریف لائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ دنیا میں آئے کیوں؟ تاکہ جھنڈے لگائیں اور یہ کریں وہ کریں، اور دیوانوں پاگلوں کی طرح راستوں میں نکل کر، ٹور میں جا کر کیا تمہارا ناچنا، کیا تمہارا ڈانس کرنا، کیا تمہارا میوزک کا استعمال کرنا، کیا ڈی جے کا استعمال کرنا۔ اللہ کا شکر ہے اس سال حکومت کی طرف سے بند کر دیا گیا اور روک دیا گیا۔ بہرحال نوجوانوں، محبت کیا ہوتی ہے؟ نماز زندہ کرو۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ گھروں میں پردے کا ماحول زندہ کرو۔ محبت یہ ہے بیوی کے ساتھ محبت سے رہو۔ محبت یہ اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے باپ سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، داڑھی سے محبت کرو، سچائی سے محبت کرو، امانت داری سے محبت کرو، تجارت بزنس میں شریعت کے مطابق کاروبار کرو۔ یہ محبت ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ تقوی، نہ سچائی، دلوں میں کوئی عمل نہیں، اور نکل گئے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا، مشکات میں روایت، ان اللہ بعثنی بتمام مکارم الاخلاق، میری امت کے لوگوں، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اچھے اخلاق مکمل کرنے کے لیے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری امت کے لوگوں، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اچھے اخلاق نوجوانوں میں، اچھے اخلاق بچوں میں، اچھے اخلاق عورتوں میں، اچھے اخلاق بوڑھوں میں، پوری امت میں اچھے اخلاق زندہ کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کا پیغام دینے کے لیے، اچھے اخلاق کا سبق پہنچانے کے لیے میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ آج دیکھو ہمارے اخلاق کا حال کیا ہے۔ میرا اخلاق سے میری بیوی مجھ سے راضی نہیں، میرا اخلاق سے میری ماں مجھ سے راضی نہیں، میرا باپ مجھ سے راضی نہیں، میری بہن مجھ سے راضی نہیں، میرا اخلاق اتنے گرے ہوئے، میرا معاشرہ مجھے پسند کرنے والا نہیں۔ اخلاق زندہ کرو۔ بخاری میں، مسلم میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق پائے جاتے ہیں۔ جن کی زندگیوں میں اچھے اخلاق آ گئے وہ بہترین انسان ہے۔ نوجوانوں، نبی کے اخلاق اپناؤ، صحابہ کے اخلاق اپناؤ، اور ابو داؤد ترمذی میں روایت،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، کل میدان محشر قائم ہوگا، تمہارے اعمال میزان عدل میں رکھ کے تولے جائیں گے، تمہارا سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ آپ نے بیان فرمایا وہ تمہارے اخلاق والا عمل ہوگا، تمہارے اندر اخلاق ہوں گے، میزان عدل میں سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اخلاق اپناؤ، اخلاق والی زندگی گزارو۔ 12 ربیع الاول آتا ہے، اخلاق نظر نہیں آتے، تمہارے جلوس سے اخلاق نظر نہیں آتے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، صاف صاف دل کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے جلسے، آج ہمارے جلوس ایسے ہو گئے، اپنے تو اپنے، غیر دیکھ کر یہ سوال کرتے ہیں کیا ان کے نبی نے ان کو یہی سکھایا ہے؟ اپنے تو اپنے، غیر بھی سوال کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر، ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کر، ہمارے یہ گرے ہوئے اخلاق، یہ گرے ہوئے کردار کو دیکھ کر غیر بھی سوال کرتے ہیں کیا ان کے نبی نے ان کو یہی سکھایا ہے؟ اخلاق اپناؤ۔ آپ دنیا میں آئے اخلاق مکمل کرنے کے لیے، ربیع الاول کا پیغام، اخلاق سوارو، زندگیوں میں اخلاق زندہ کرو۔ حضور کے اخلاق، صحابہ کے اخلاق، مشکات شریف کی روایت، سیدنا کعب احبار رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک عمل یہ ہے، آپ بازاروں میں جا کر چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے۔ ترمذی شریف جلد دوم میں روایت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ کے اخلاق وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، آپ بازاروں میں جا کر چیخنے والے، چلانے والے، راستوں میں نکل کر، گلیوں میں نکل کر، بازاروں میں جا کر آپ تو چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے۔ نوجوانوں، جلوس میں جانے والوں، تمہارے نعرے، تمہاری آوازیں، تمہارا شور شرابہ کیا ہوتا ہے جبکہ نبی کے اخلاق گلیوں میں، بازاروں میں نکل کر چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے۔ اگر کوئی سوال کرے ارے ہم تو جلوس میں جا کر نعرے تکبیر فلاں فلاں یہ نعرے بلند کرتے ہیں، ارے یہی تو میں نے کہا، صحابہ کی تاریخ، صحابہ کی سیرت پڑھو، صحابہ کہاں جا کر یہ نعرے لگواتے تھے؟ میدان جہاد میں جا کر اور دشمنوں کے ایوانوں میں، ان کے بنگلوں میں جا کر یہ نعرے لگوایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق، بازاروں میں آپ چیخنے والے، چلانے والے نہیں تھے۔ حضور کے اخلاق اپناؤ۔ مسلم شریف، بخاری شریف کی روایت، ابھی رات میں تلاش کرتے کرتے یہ روایت نہیں مل رہی تھی، رات میں ایک بج چکا، 1 گھنٹہ ہو گیا، بخاری میں روایت نہ ملی، مسلم میں روایت نہ ملی، ایک بے چینی، ایک بے قراری ہو رہی تھی، یہ روایت مجھے نہیں مل رہی ہے۔ الحمدللہ آج فجر کی نماز کے بعد بخاری شریف میں وہ روایت ملی، مسلم شریف میں وہ روایت ملی۔ میں اس کا اظہار یوں اس لیے کر دیا، رات کے 1 بجے بخاری مسلم میں روایت تلاش کر رہا تھا، باہر سے آوازیں، شور شرابہ، میں نے جھانک کر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ نوجوانوں، رات تمہاری کہاں گزری؟
رات تمہاری کہاں گزری؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے. کیوں لائے؟ کس طرح رات میں گلیوں میں زندگیوں کو برباد کرو، زندگیوں کو تباہ کرو، رات میں شور شرابہ کرو، ہنگامہ کرو، گلیوں کو سجاؤ، زندگیوں کو سجایا نہیں. ایمان سے، اعمال سے، تقوی پرہیزگاری سے اور داڑھی سے چہروں کو سجایا نہیں. سروں پہ ٹوپی زندہ نہ ہوئی، مسواک زندہ نہ ہوئی، امامہ زندہ نہ ہوا. کیا گلیوں کو سوارا، رات میں دیکھا چھان کر، کیا نوجوان، کیا شور شرابے، کیا ہنگامے. پھر حال صبح میں امام بخاری میں، مسلم میں وہ روایت ملی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا. ایک دیہات کا رہنے والا، ایک گاؤں کا رہنے والا مسلمان تھا. وہ آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم پر یمن کا ایک گاؤں ہے نجران، وہ نجران کی ایک چادر آپ کے جسم مبارک پر پڑی ہوئی تھی. وہ دیہات کا رہنے والا وہ آیا، آپ کی چادر کو پکڑ کر ایسا کھینچا، ایسا کھینچا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے قریب جا گرے، اور یہاں تک کہ ایک اور روایت میں آیا وہ آپ کی چادر ٹکڑے ہو گئی. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا زور سے وہ کھینچا، وہ کھینچنے کی وجہ سے وہ چادر کا نشان اللہ کے نبی علیہ السلام کی گردن پہ پڑ گیا. میں نے وہ نشان اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ جہالت کا معاملہ، یہ نادانی کا معاملہ کر کے، ایسا برتاؤ کر کے وہ دیہات کا رہنے والا عربی عرض کیا یا رسول اللہ، مال غنیمت یہ آپ کا مال نہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں یوں کہا یا رسول اللہ، یہ مال غنیمت آپ کا نہیں، یہ آپ کے باپ کا مال نہیں، یہ اللہ کا مال ہے. اس مال میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں. ایسا برتاؤ کر کے وہ سوال کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے برتاؤ کو دیکھ کر وضحکا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ طاری ہو گئی. آپ مسکرا رہے تھے. صحابہ سے کہا جاؤ یہ صحابی کی ہاتھ کے رہنے والے کو کچھ مال عطا کرو. نوجوانوں، یہ حدیث کو سامنے رکھ کے کیا پیغام دینا چاہتا ہوں. جب اپنوں نے ایسا برتاؤ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی غصہ نہیں ہوئے، کوئی نادانی کا، جہالت کا معاملہ نہیں کیا. اخلاق سے پیش آئے، مسکراتے ہوئے پیش آئے. آج وہ اخلاق ہماری زندگیوں میں نہ رہی. بیوی کوئی غصے میں کہہ دے، اخلاق کہاں چلے گئے. ماں باپ غصے میں کوئی بات کہہ دے، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے. جب کوئی عالم مسجد کے ممبر و محراب سے کوئی پیغام دے دے، پھر دیکھو ہمارے دلوں کا حال، ہماری زندگیوں کا حال. اب جائیں گے باہر اور یہ غیبتیں، یہ شکایتیں کریں گے. کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی، کیا ضرورت تھی یہ بولنے کی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا اخلاق سے پیش آئے. آج وہ اخلاق ہماری زندگیوں میں نہ رہے. نوجوانوں، ربیع الاول کے مہینے میں مکے کا ماڈل، مدینے کا ماڈل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. قرآن کی آیتیں جھنڈوں میں، قرآن کی آیتیں پتیوں میں، قرآن کی آیتیں کاغذوں میں،
اور کہاں کہاں ہم نے ٹال دیا۔ آج کا دن گزرے گا، ہفتے کا دن آئے گا، اتوار کا دن آئے گا، پھر دیکھو یہ مکے کا ماڈل، یہ مدینے کا ماڈل اور یہ جملوں کے پتے اور کاغذات کچرے کے ڈھیروں میں پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ مکے کا ماڈل، یہ مدینے کا ماڈل گندی نالیوں میں پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ کیا یہی محبت ہے؟ کیا یہی عقیدت ہے؟ توہین نہ کرو، توہین نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، صحیح پیغام لے کر جاؤ۔ بیت اللہ سے محبت کرو، مدینے سے محبت کرو، بیت اللہ جاؤ، مدینہ جاؤ، ہزاروں مرتبہ جاؤ، سینکڑوں مرتبہ جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ مگر ایسی محبت ہرگز نہ کرو۔ آج تم نے محبت کیا، ہفتہ اتوار کا دن دیکھو، کیا بے ادبی، کیا بد اخلاقی، کیا ہمارے کردار، ایسے کرتوت، ایسے اعمال ہرگز نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھو۔ آخری پیغام، آخری پیغام، آج 12 ربیع الاول کا حقیقی پیغام میرا جی چاہتا ہے کم سے کم کولار شہر کے اندر جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں، ایک ایک مرد ایک ایک عورت تک کے بعد پہنچ جائے۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، میرے بھائیوں، حضور کی سیرت پڑھو، چھوڑو موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، کیا کیا پڑھنے والے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا ہم نے آپ کو میسج کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ محراب میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اکثر واٹس ایپ میں دیکھتا ہی نہیں۔ کیا کیا گروپوں میں کیا کیا گندگی آتے ہیں، میرے تو کوئی تعلق نہیں۔ ضرورت کے بقدر واٹس ایپ کا استعمال۔ نوجوانوں، واٹس ایپ میں پڑھنے والوں چھوڑو، سیرت پڑھو حضور کی، حضور کی تاریخ پڑھو، مطالعہ کرو۔ لاکھوں کتابیں ہمارے علماء نے سیرت کے عنوان پر لکھی ہیں۔ اب تم ہزاروں کتابیں کہاں خریدو گے، کہاں پڑھو گے؟ نوجوانوں چلو ایک کتاب کا نام سناتا ہوں، آسان ہے، اردو بھی آسان ہے اور آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سیرت المصطفیٰ، 3 جلدیں، علامہ ادریس کھندلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت زبردست، بہترین، سادہ سیدھی اردو زبان میں انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کتاب خریدو، پڑھو، سیرت المصطفیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کی ولادت، آپ کا بچپنا، آپ کی نوجوانی، آپ کی زندگی کا ایک ایک شعبہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کتاب ضرور خریدو، پڑھو، گھروں میں پڑھ کے سناؤ۔ حضور سے تعلق پیدا ہوگا، حضور سے محبت پیدا ہوگی، حضور سے تعلق پیدا ہوگا۔ خریدیں گے؟ ارے بتاؤ خریدیں گے؟ اللہ قبول فرمائے، ضرور خریدو۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، ٹی وی جانتی ہے اردو، ٹی وی سے کہو روزانہ کچھ پڑھ کے سنائے، تم بیٹھ کر سنو۔ بچے اردو پڑھنا جانتے ہیں، بچوں سے کہو وہ پڑھ کر سنائے۔
تم بیٹھ کر سنو، حضور کی سیرت پڑھو، سمجھو، مطالعہ کرو، حضور سے تعلق، حضور سے محبت پیدا ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، سیرت کو دکھاؤ اپنے اعمال سے، حضور کی سیرت غیروں کو دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بنا کے گئے، ہماری تربیت کیسی فرمائی، ہماری اصلاح کیسی فرمائی۔ غیروں کے سامنے حضور کی سیرت دکھاؤ، کتابیں لے کر دیو،